اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ یہ یہود کا تذکرہ ہے۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہود نے ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا، 43 ایک دن میں، اور اس غلط کام کو روکنے کے لیے 170 بزرگ اٹھے تو انہیں بھی قتل کر دی۔ بہرحال یہ تفسیری روایات ہے، یقینی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، جو سب سے پرانی تفسیر ہے قرآن مجید کی، تفسیر ابن ابی حاتم۔ تو قرآن میں تو یہی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، اور جو لوگ انہیں اس کام سے روکنے والے تھے کہ قتل نہ کرو، انہیں بھی انہوں نے قتل کیا ہے، نیک لوگوں کو قتل کیا ہے اور انبیاء کو قتل کیا ہے۔ سرکشی کی گویا کہ ایک انتہا ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ انسان کے دل میں بغض پیدا ہو جائے، لیکن انہیں بغض تک ہی رکھے اور کوئی تکلیف انہیں نہ پہنچائے، یہ بھی غلط ہے۔ بغض بھی رکھے اور انہیں تکلیف بھی پہنچائے، یہ اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ قتل تک پر آ جائیں اور پھر ان لوگوں کو بھی قتل کریں جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، تو یہ سرکشی کی ایک انتہا ہے۔ اس سے اوپر کی کوئی سرکشی پھر ہو نہیں سکتی۔ تو یہی بیان کیا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، ناحق انبیاء کو قتل کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو قتل کیا جو انصاف کا حکم دے رہے تھے۔ ایسی سرکش مخلوق کا اس کے علاوہ اور کیا ان کی سزا ہو سکتی ہے کہ انہیں یہی کہا جائے کہ ہاں دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال بیکار ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے اعمال بیکار ہیں کہ اگر کچھ اچھے کام بھی انہوں نے زندگی میں کیے ہوں، جیسے کسی نے والدین کی خدمت کی ہو، کسی نے کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کی ہو، یا اور کوئی ایسا کام ہو، تو چونکہ نیک کاموں کے لیے بنیاد ایمان لانا ہے اور ایمان ان کا ہے ہی نہیں، تو لہٰذا وہ نیک کام ان کے دنیا میں بھی ان کا کوئی ثمر ان کو نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ ویسے دوسری جو آیات کریمہ ہے ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو جو نیکیاں ہیں، یعنی اچھے بھلے کام ہیں، ان کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، مختلف صورتوں میں ان کے لیے زندگی کو کشادہ کر کے اور مختلف عیش کا سامان انہیں فراہم کر کے اور آفات سے ان کے بچا کے۔ تو آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا، کہ کوئی مدد کرنے والا انہیں نہیں ملے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، اے مخاطب کیا آپ نے نہیں دیکھا إِلَى الَّذِينَ ان لوگوں کو أُوتُوا جنہیں عطا کیا گیا نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک بڑا حصہ۔ کتاب سے مراد یہاں پر تورات، کیونکہ یہاں یہود کا ذکر چل رہا ہے۔ تورات کا ایک بڑا حصہ احکامات کی صورت میں انہیں دیا گیا تھا،
یدعون الی کتاب اللہ، جب ان کے پاس کتاب آئی تو فوراً انہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ انکار کرتے رہے، تو پھر یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف انہیں بلایا جاتا رہا، لیحکم بینہم، تاکہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے، ان کے درمیان میں جو مختلف نظریات ہوں ان کا فیصلہ یہ کتاب کر دے۔ ایسے لوگ تھے کہ ان کو کتاب بھی دی گئی، انہوں نے انکار کیا، کتاب کی طرف انہیں دعوت دی گئی، تو پھر یہ ہوا کہ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، ان میں سے ایک جماعت نے پیٹ پھیر لیا، وہم معرضون، اعراض برتتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے پیٹ پھیر لیا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کے احکامات، اور علت یہ بیان کر دی کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن یا تو ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں، اگر ہوا بھی تو وہ ہمارے گناہوں نافرمانیوں کی دھلائی اور صفائی کے لیے کچھ عرصہ کے لیے ہمیں عذاب ہوگا، اس کے بعد ہم نکل آئیں گے، تو اپنے آپ کو لاڈلے سمجھ رہے تھے، اس وجہ سے وہ یہ انکار کرتے تھے۔ اگلی آیت میں یہی بیان کیا ہے، ذالک، ان کا یہ انکار اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، کہ ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، یہ ان کا نظریہ تھا، اس لیے وہ یہ انکار کرتے رہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے کہ اگر آپ انبیاء کی اولاد ہیں، اگر آپ کوئی برگزیدہ امت ہیں تو آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے، جو کچھ بھی کر لو، آپ کی کوئی پکڑ لگ رہا۔ اللہ کا ضابطہ اول سے لے کر آج تک ایک، ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، جس نے بھی کیے وہ ٹھیک، چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو اور کسی کی بھی اولاد ہو۔ وغرہم فی دینہم، اور اپنے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ما کانوا یفترون، ان کی بنی بنائی باتوں نے، اپنی طرف سے انہوں نے بنی بنائی باتیں بنا لی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ اپنی طرف سے دین کو بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے نیک لوگ ہیں۔ ایسا نہیں، جو بھی ایسا کہتا ہے وہ غلط ہے۔ دیندار وہی ہے جو قرآن اور سنت کا متبع ہو، جو قرآن میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو اعلیٰ درجے میں پورا کرنے والا ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے ان کو اعلیٰ درجے میں پورا، وہی دیندار ہے۔ اگر اس پیمانے پر کوئی نہیں اترتا تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جیسے بعض کم عقل قسم کے لوگ ایسے لوگوں کو بابا یا دیندار یا شیخ سمجھ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کا متبع ہو، بابا وہی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کا متبع ہو، بابا سے مراد بزرگ وہی ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کا متبع، یہی ایک پیمانہ ہے، اسی پہ پرکھنا ہے لوگوں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حالت ہوگی جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن جس دن کے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب ان کو جمع کر لیں گے اور ان سے پھر حساب کتاب ہوگا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ اللہ کا کھلے عام ضابطہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی نسلاً غلام ہے اور تو وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے اس نے اللہ کا برگزیدہ نہیں بننا، جیسے ہندوؤں کے اندر ذات پات کا نظریہ ہے۔ یہ ذات پات کا نظریہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو یہ ایک ہی صف محمود کے لیے بھی اور ایاز کے لیے بھی ہے۔ یہ کوئی تفریق یہاں پر نہیں ہے، برہمن ہے اور یہ شودر ہے، فلاں ہے، بستہ ہے، ایسی کوئی تفریق اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، چاہے وہ غریب ہے، کالا ہے اور غلام ہے
اور نسل و حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے نیچ ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ باعزت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔